بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ انتخابات جو ہیں مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے اور موجودہ حکومت جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں توسیع بھی لے سکتی ہے اور ایک ایسی نگران حکومت بھی آ سکتی ہے جس کے جو 1 سال تک یہاں پر قائم رہے گی اور اگلے سال جا کر انتخابات ہوں گے۔ اس وقت تک وفاقی وزراء کی طرف سے جو مختلف بیانات سامنے آئے ہیں اب تک، اور خود وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں جو گفتگو کی اس کے نتیجے میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اب یہ مقررہ مدت پر ہونے کے حوالے سے بھی آگے 2 تشریحات ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مقررہ جو ڈیٹ ہے اگست کے وسط میں حکومت چھوڑ دے گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اگلے انتخابات کے لیے تاریخ دے گا۔ اس حوالے سے بھی جو 2 سے 3 مختلف باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر حکومت 1 ہفتہ پہلے یا 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ختم کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس جا سکتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حکومت کو جہاں 2 ماہ ملنے ہیں اگلے انتخابات کی تیاری کے لیے، وہاں پر نگران حکومت 3 ماہ کے لیے آ جائے گی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو مدت پوری کرنے کے بعد ڈیزالو ہو جاتی ہیں، خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو 2 ماہ کے بعد یعنی کہ 3.5 آپ کو دیے جائیں گے اور آپ کو اس کے بعد انتخابات میں جانا ہوگا۔ لیکن اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے توڑ دی جاتی ہیں، اور یہ اب اس میں بڑا ایک ٹیکنیکل سا ایک بڑا تکنیکی سا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ 2 یا 3 دن پہلے بھی توڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ 30 دن اضافی لے سکتے ہیں جو انتخابی مہم کے لیے ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب اگلے انتخابات کا میدان لگے گا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ستمبر میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس بڑی تبدیلی کے بعد ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، اور چونکہ جب ہم پابندی لگنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم منظوری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، اس لیے ستمبر کی بات کی جا رہی تھی کہ ستمبر میں اس کے بعد الیکشن سے پہلے جو کہ ممکنہ طور پر اکتوبر یا نومبر میں جا کر منعقد ہوں گے تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے چیئرمین کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان استحکام پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی نکلی ہے، اس کے رہنما اون چودھری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے، درخواست یہ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ریاست کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اب یہ جس پارٹی کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کو، پاکستان استحکام پارٹی کو، اس وقت مقتدر حلقوں کی بڑی واضح حمایت حاصل ہے، اور اگر یہ اس طرف سے درخواست آئی ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کو آسانی کے ساتھ رد نہیں کیا جا سکتا اور اس پر کوئی نہ کوئی غور ہوگا۔ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ستمبر کی بات کی جا رہی تھی تو یہ قبل از وقت درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست جو ہے یہ آسانی کے ساتھ مسترد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ثابت شدہ نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، بطور جماعت ثابت ہو چکی ہے یا بطور اس کے رہنماؤں کے اوپر بھی جرم ثابت ہونے کا مردہ الزامات موجود ہیں۔ ثبوتوں کی بات بھی کی جا رہی ہے، فرانسک آڈٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے، 9 مئی کے واقعات کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے امکانات کتنے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی کے امکانات کتنے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ قانونی مسئلہ ہے اور قانون کے مطابق اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے خالد نواز گھمن صاحب موجود ہیں۔ خالد نواز گھمن مسلم لیگ نون لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری طرف سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک بڑا معتبر نام ہے، اور جب ہم انصاف لائرز
ورائز فورم کی بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, تو منیبہ انیس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ منیبہ آپ کا بھی ہمارے پاس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ایک بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے, بڑا قانونی معاملہ ہے, اور میں اس کو اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان استحکام پارٹی آپ بھی سمجھتی ہیں بڑی اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اور اب تو اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کرنا, ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کرنی. ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں, ہم بڑی پارٹی ہیں, معروف پارٹی ہے, طاقتور پارٹی ہیں, ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے اور جیت کر دکھائیں گے. ان کی طرف سے آ گیا مطالبہ. اب آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی, 9 مئی کے واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, اس میں الزامات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس کے فرانسک آڈٹ جو ہو رہے ہیں ان کو بھی ساری کی ساری رپورٹس کو سامنے رکھنا ہے. پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملٹری کورٹ میں, رانا ثناء اللہ خان نے واضح طور پہ کہہ دیا وہ ٹرائل ہو سکتے ہیں, نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے کافی سارے آپ نے سوال ایک ساتھ کر دیے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ پروگرام میں جب بھی بات کرتی ہوں میرا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں انٹینٹ پہ غور کرنا ہے. جی, انٹینٹ, اگر آپ کی انٹینشن کلیئر ہے, اگر آپ کی انٹینشن واقعی یہی ہے کہ ہم نے صرف اکیلے ہی کھیلنا ہے, اچھا, تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا. اگر آپ کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. میں آپ کے ساتھ انٹینٹ پہ ضرور بات کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کنٹینٹ پہ بھی بات کروں گا تھوڑی سی. استحکام پارٹی کی بات کر رہی ہوں. یہ پارٹی ماشاءاللہ جس دن سے معرض وجود میں آئی ہے, ہم نے صرف ایک پریس کانفرنس ہی دیکھی ہے. اس کے بعد نہ آپ نے کہیں کسی گلی محلے میں ان کا آفس کھلتا دیکھا ہے, نہ ان کی ممبرشپ ڈرائیو دیکھی ہے, نہ ان کا الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. دیکھیے الیکٹیبلز کو بھی تو ووٹ چاہیے نا, کہ وہ بس کھڑے کھڑے الیکٹ ہو جائیں گے. اچھا, ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن سڑکوں پہ جھنڈے لگے دیکھیں, کھمبوں کے اوپر کافی سارے. نہیں, جھنڈے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہیں دیکھا ان کا آفس؟ ڈو دے ہیو آفس؟ مطلب کہاں پہ, کدھر ہے, مجھے تو نہیں پتا. اچھا, اینی ویز, تو جو پارٹی صرف ٹی وی پہ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک دن کی پریس کانفرنس پہ, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وہ ٹکر چلا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر ریئلی سیریس اباؤٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ابھی نہر سے گزرا تھا, مراد راز صاحب نے علیم خان صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت قسم کی تصویریں لگائی ہوئی تھی. مراد راز وزیر تھے آپ کے, اور ان کا ایک حلقہ ہے. نہیں, وہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بھی آپ کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ جا رہی ہیں, تو تصویروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان سے. بات یہ ہے کہ رہ گئی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی. انٹینٹ اگر یہ ہے کہ آپ نے اکیلے ہی کھیلنا ہے, چاہے پی ڈی ایم نے اکیلے کھیلنا ہے یا ان کے ہم نواؤں نے, پیپلز پارٹی نے اور استحکام پارٹی نے کھیلنا ہے, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اب آ جائیں کنٹینٹ کے اوپر. کنٹینٹ جو اس وقت موجود ہے اس میں فرانسک موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں, اس میں بہت کچھ اور موجود ہے. اس کی روشنی میں بتائیں, پی ٹی آئی پہ پابندی سپریم کورٹ آسانی سے مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ دیکھیے, پابندی لگانا کسی جماعت پہ اٹس اے سیریس بزنس. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور جا کے اپیل پٹیشن دائر کر دوں اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی میں نے دائر کر دی اور جج صاحب نے سن لی اور فیصلہ ہو گیا. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کون کون سے ثبوت ہیں جس کے باعث وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو کچھ آپ نے 9 مئی کو کیا. That is also a debatable issue. مطلب there is always two side of a coin. ایک سائڈ آپ کی ہے, ایک سائڈ ہماری ہے, تو دونوں کو دیکھنا پڑے گا. کیا ہم ایسی کسی فورم پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اپنا موقف پیش کر سکتی ہے؟ ابھی تک میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو رہا ہے. جب ایسا ہوگا اور جب یہ پروف کر دیں گے, اگر یہ پروف کر سکے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. لیکن اب یہ ساری وشفل تھنکنگ, آئی مین میں گھر بیٹھ کے سوچ لوں کہ یہ سارے غائب ہو جائیں, میری تو یہی خواہش ہے, تو پھر یہ غائب تو نہیں ہو سکتے نا ایسے. لیکن یہ ہے کہ یہ کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور منہ سے کہنا دو علیحدہ باتیں. کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور بیانات دے دینا, درخواستیں دائر کر دینا, یہ بالکل. اور آپ کو یہ اتنا آسان کام نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو منظر سے غائب کر دیا جائے, پابندی لگا دی جائے اور اکیلے ہی جو مقابلہ ہو وہ پی ڈی ایم میں اور پاکستان استحکام پارٹی میں ہو, وہ آپ کو نہیں لگ رہا یہ؟ دیکھیں, پھر پاکستان استحکام پارٹی اگر آنا چاہتی ہے, اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے آنے کا, تو پھر الیکشن چھوڑنے ویسے ہی آ جائیں. الیکشن کیا کرنے, پھر ایویں پیسہ مزید ضائع کریں گے. ہمارے پاس پیسے ہی پہلے ڈالر نہیں ہے, اچھا پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہے نا, پیپلز پارٹی تو ہے نا. دیکھیے, انہوں نے اگر استحکام پارٹی اتنے جوش و جذبے سے تشریف لا رہی ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم کو بھی نہیں نا آنے دے گی آگے. اچھا, تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے پاور میں اور پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے.